نبینا صلی علی محمد صلی علی نبی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوا علی الحبیب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا تصور اور عقیدہ۔ قرآن میں اللہ جل جلالہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر نہ کوئی ہمسر شریک کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنائیں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلمان ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قرآن پاک کے ارشادات ہیں، وہی اللہ واحد ہے جس کی عبادت کی پکار عیسیٰ علیہ السلام نے لگائی تھی۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ نہ تو نفع اور نہ ہی نقصان کے مالک ہیں، اور نہ ہی پیدا کرنے رزق دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نفع اور نہ ہی نقصان کے مالک ہیں؟ اللہ ہی خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی عبادت اور پوجا کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ سنو، جن جن کی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ہی روزی طلب کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی شکر گزاری کرو اور اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تمام جہانوں میں اگر کوئی عبادت کا مستحق ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں، کیونکہ وہی خالق اور رزاق ہے جس نے ہمیں عدم سے وجود دیا اور ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں کی۔ وہی اللہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی ہے جو زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن کر چلنے پھرنے لگے اور پھیل رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہاری راتوں اور دن کی نیند، اور تمہارا اس کے فضل کو روزی تلاش کرنا ہے بھی ہے۔ وہ لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں، ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے
کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید کے لیے بجلیاں دکھاتا، آسمان سے بارش برسا کر اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اسی کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا تو صرف ایک بار ہی کی آواز کے ساتھ تم زمین سے نکل آؤ گے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اور ہر ایک اس کے فرمان کے تابع ہے۔ بھلا بتاؤ تو آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اور تمہارے لیے آسمان سے بارش کس نے برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگائے؟ ان باغوں اور درختوں کو تم ہرگز نہیں اگا سکتے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ لوگ سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ کون ہے جو بے کس اور نچار کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی سختی کو دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تم تو بہت ہی کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند و بالاتر ہے۔ کون ہے جو مخلوق کی پہلی دفعہ پیدائش کرتا ہے، پھر اس سے لٹائے گا، اور جب تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ قیامت کے دن صرف وہی نجات پائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت حقیقی طور پر کرتا ہوگا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اسی کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت سے نہ تو تھکان آتی ہے اور نہ ہی وہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ اور فرمایا، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ بہت رحم کرنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ ایک جگہ فرمایا، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو، اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ جب تمام عالم کا پروردگار ہے، اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ اور فرمایا، اے لوگو، تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کہاں الٹے جاتے ہو؟ اور فرمایا، آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک جگہ فرمایا، پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے، جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو۔ اور فرمایا،
اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے، اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ ایک جگہ فرمایا میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ ایک جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کچھ روی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ اور فرمایا اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، وہ بڑا ہی غالب اور با حکمت ہے۔ ایک جگہ فرمایا جیسی کوئی چیز نہیں وہ اللہ جیسی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا، اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ وہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ جس کو عطا کرنا چاہتا ہو۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ اللہ مددگار ہے، ایمان والوں کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے رفیق ہیں شیطان نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ یہی لوگ ہیں دوزخ میں رہنے والے، اور جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی ایک بھی کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بہت بلند ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے دریاؤں کو تمہارے قابو کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو اور شکر کرو۔ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں یا اس جیسا نہیں، وہ یکتا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں، اپنے احکام میں، اپنے نام میں۔ وہ قدیم ہے وہ اپنی ذات سے بے پرواہ ہے،
وہ کسی کا محتاج نہیں، تمام جہان اور مخلوق سب اسی کی محتاج ہیں۔ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال یعنی ناممکن ہے جو سمجھ آئے، عقل اس کو محیط نہیں ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ بندہ اس کے افعال صفات کے ذریعے معرفت ذات الہی حاصل کرتا ہے۔ اس کی ذات ازلی ابدی ہے، وہ حی و قیوم ہے، اس کی ہر چیز ذاتی ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ زندگی اور موت اس کے دست قدرت میں ہے، جسے چاہے زندہ کرے، جسے چاہے موت دے دے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، کوئی بھی چیز اس کی دسترس سے باہر نہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر اس کی ذات تین چیزوں سے پاک ہے: جھوٹ سے، ظلم سے، عاجزی انکساری سے۔ ان میں سے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دو چیزوں کو سخت ناپسند فرمایا ہے، جھوٹ اور ظلم کو، اور ایک چیز کو بہت ہی زیادہ پسند فرمایا ہے، عاجزی انکساری کو۔ جو بندہ عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ پاک اپنے کرم کی، فضل کی اس پہ بارش کر دیتا ہے۔ اپنے بندوں کے حق میں اللہ عاجزی انکساری کے یہ عمل کو ذریعہ رضائے خوشنودی خداوندی اور انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری کو ایک مقبول عبادت سمجھتا ہے۔ وہ ہر کام اور خوبی کا منبع ہے، ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ اللہ پاک جسم و جسمانیات سے پاک ہے، حیات قدرت، سننا، دیکھنا، کلام کرنا، علم ارادہ اس کی ذاتی صفات ہیں۔ اس کے لیے اس کو کان، آنکھ، زبان کی ضرورت نہیں، وہ ان اجسام سے پاک ہے۔ ہر کوئی اس کا محتاج ہے، وہ کسی شے کا محتاج نہیں۔ وہ ہر پست سے پست آواز کو بھی سنتا ہے، وہ دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ وہ اس کو اپنے بندے کی نیت اور ارادے اور دلوں کے وسوسوں کا بھی ادراک ہے۔ اس کا کلام آواز سے پاک ہے، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ وہ ہر شے کا مالک و خالق ہے، ازل سے اب تک، ابد تک۔ ہر شے اس کے علم اور قبضہ قدرت میں ہے، سب علم اس کا ذاتی ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وہی سب کا رازق ہے، وہ تقدیر کا مالک ہے۔ ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا ہے، جو جیسا کرنے والا ہے، وہ اس نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے۔ ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا ہے۔ وہ جزا کے دن کا مالک ہے، جنت و دوزخ اسی کی ہیں۔ تقدیر لکھ دینے نے اس کو مجبور نہیں کیا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب بندے اس کی بارگاہ میں کوئی عرض یا دست سوال کریں اور اس کی بارگاہ میں فریاد کریں تو وہ اس لکھے ہوئے کو بھی واپس فرمانے پر قادر ہے، کیونکہ وہ اپنے بندے کی دعا کو بڑی غور سے سنتا ہے۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑی شان والا ہے، اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے، اس کو سب کی پرواہ ہے، پتھر میں کیڑے کا بھی خیال رکھتا ہے، بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت اپنے بندے کو پکارتی ہے، اور وہ رب کریم اپنے بندہ سے اس کے یقین کے مطابق معاملات کرتا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے کہ اس کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ وہ تقدیر معلق اور مبرم دونوں پر قادر ہے۔ معلق جس میں تبدیلی کا احتمال ہوتا ہے، اور مبرم وہ ہے جو ہو کر رہتا ہے اور اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ لیکن اللہ جس کے لیے چاہے، جب چاہے، جسے چاہے، جس کی دعا سے چاہے، تقدیر کو بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کی ہر چیز ذاتی ہے، اور مخلوق کی ہر چیز اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، عطائی ہے۔ جسے چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے،
عطا کر دے، یہ اس کے کرم و فضل کے فیصلے ہیں۔ اسے اپنی بارگاہ میں جھکا ہوا سر اور دست سوال کرتے ہوئے ہاتھ بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ اس سے مانگنے والا نہ کسی کی نظروں میں گرتا ہے، نہ کسی کے قدموں میں گرتا ہے۔ اللہ کو بغیر کسی دلیل کے رب ماننا ہی اصل عقیدہ توحید ہے۔ اللہ کی ذات پاک کے بارے میں سوالات بے ادبی شمار ہوتے ہیں اور ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے۔ ان کا منشا شیطان کا وسوسہ ہے۔ اللہ کی ذات پر غور و فکر کرنے یا اس کے وجود پر بحث کرنے سے ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور مخلوقات میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر سے اعتراض کریں، اجتناب کریں، بچیں، بلکہ اس کا ذکر کریں۔ لہذا ذات باری تعالیٰ کا ذکر کرنا اور مخلوق باری تعالیٰ میں غور و فکر کرنا یہی اصل کام ہے۔ اس کی ذات کی حقیقت کو عقل انسانی چھو نہیں سکتی۔ وہ اتنا ہی ہے کہ وہ ہمارا رب، مالک و خالق ہے۔ تمام عبادتیں اور تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ بری تقدیر، شامت اعمال یا نفس ہے، اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا بے ادبی اور برا عمل ہے، جبکہ ہر اچھی تقدیر کو اس کی طرف منسوب کرنا، اللہ کا شکر کرنا، اس کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے۔ اللہ جگہ سے، مکان سے، حرکت و سکون سے، شکل و صورت سے اور نیند سے پاک ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ کا دیدار صرف نبی پاک کی ذات مبارک کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں بندہ اللہ کی رحمت سے اس کا امیدوار ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ اپنے مقربین بندوں، نبی اور اولیاء کو قلبی دیدار یعنی دل کی آنکھوں سے جلوہ دکھاتا ہے، جس سے ان کی بے قراری اطمینان و سکون میں بدل جاتی ہے۔ اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن اس کا دیکھنا سمت سے پاک ہے، جیسے دائیں بائیں، نیچے اوپر، آگے پیچھے۔ جو عقل میں آ جائے وہ اللہ نہیں، اور جو اللہ ہے اس تک عقل کو رسائی نہیں۔ ہاں لیکن عشق کی رسائی ہے، جس کا تعلق دل سے ہے۔ وہ جو چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے کرے۔ وہ کسی کا پابند نہیں، اور نہ ہی اس کو اپنے ارادے سے کوئی باز رکھ سکتا ہے۔ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تمام جہانوں پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ کائنات کا سارا نظام اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کا چلانے والا وہی ایک اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، جو جبار و قہار ہے۔ اللہ ماں باپ سے بھی بہت زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ وہ مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت اور پیار ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے۔ تمام بڑائی اور عظمت اسی کے لیے ہے۔ وہ مخلوق کی جیسی صورت چاہے بنانے والا ہے، اور انتہائی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دے سنکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا۔ وہ گناہوں کا بخشنے والا رحمان و رحیم ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ قہر و غضب کرنے والا بھی ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ جسے چاہے بلند کرے، جسے چاہے پست کرے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جس چھوٹی چیز کو چاہے وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے۔ وہ جسے چاہے عزت سے ذلت دے اور جسے چاہے ذلت سے عزت دے دے، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے اپنا قرب عطا کرے اور جسے چاہے مردود کر دے۔ وہ جسے چاہے عطا کرے، جس سے چاہے چھین لے۔ وہ جو چاہے کرے، اس کا برا کرے یا اس کا عدل و انصاف، اس کا برا کرے تو یہ اس کا عدل و انصاف ہے، اچھا کرے تو اس کا کرم و فضل ہے۔ اس کی ذات ظلم سے پاک ہے۔ ہر نفع و نقصان کا مالک وہی ہے، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ مظلوم کی فریاد کو بہت غور سے سنتا ہے۔
وہ ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اچھے کام کرنے پر خوش اور برے کام کرنے پر ناراض ہوتا ہے۔ اس کو مخلوق بہت پیاری ہے، جو اس کی مخلوق کی بھلائی کرے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ وہ اوقات سے زیادہ سکھ دیتا ہے لیکن برداشت سے زیادہ کبھی دکھ نہیں دیتا۔ جنت اور دوزخ میں داخلہ اسی کا فیصلہ ہے۔ وہ شرک، کفر اور گستاخی رسالت کے علاوہ ہر گناہ کو بخش دیتا ہے۔ اس کے افعال و اسباب وہ افعال و اسباب کا محتاج نہیں۔ وہ جس کام کا، جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ وہ چاہے تو آگ کو بھی حکم دے تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ہر چیز اسی کے حکم کی پابند ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ میں اپنے رسول کی محبت عطا کرے، اور جن سے اللہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب اور محبت عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہے، راہ حق پر چلنے کی اللہ کریم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے اور اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عقیدہ توحید پر کامل ایمان عطا کرے، اور عقیدہ توحید میں ہمیں فرشتوں کی تقلید عطا کرے، نہ کہ شیطان کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسوں مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسوں مجبور کی۔ یا الہی بحق محمد رسول، دعا مجھ گناہ گار کی کر قبول۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔